میں اپنی بات کی شروعات 3 ان احکامات سے کروں گا، اہم احکامات سے، جن کا میں ہر پریزنٹیشن میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی آیت وہ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے قرآن ہم پہ فرض ہے۔ یہ میرے لیے بڑی اہم ہے، گیم چینجر ہے، اس نے میری زندگی بدلی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے۔ یہ میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ میں نے بچپن سے جب سے دین کے بارے میں سیکھا یا سکھایا گیا مجھے، تو مجھے 5 فرائض بتائے گئے تھے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس میں قرآن کا کہیں ذکر نہیں تھا، توحید کا تصور نہیں تھا۔ توحید کیا ہے؟ کلمہ، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استاد جی بھی یہ پڑھاتی ہیں، استاد جی بھی یہ پڑھاتے ہیں، قاری صاحب بھی یہ پڑھاتے ہیں۔ توحید کا تصور نہیں ہے، اس لیے قرآن کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب اس کا کرم ہوا میرے رب کا، جس کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا، کہ یہ آیت میرے سامنے قصص کی پچی ایسی آئی، تو مجھے احساس ہوا قرآن مجھ پہ فرض ہے، اور اس وقت فوراً یہ جھٹکا لگا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر ہم سب اس چیز کو بھی آج سمجھ کے چلے گئے یہاں سے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ دیکھیے جو فرائض ہیں ذرا یاد کیجئے، ان کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے، ہم وقت کا خیال رکھتے ہیں، کپڑوں کا، طہارت کا، پاکی کا خیال رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے باقاعدگی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اہتمام ہے قرآن کے ایک حکم کا۔ اسی طرح جب رمضان آتے ہیں تو جس طرح بھی ہوتا ہے ہم اہتمام کر کے اس کے روزے رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے حکم کا۔ لیکن جب قرآن فرض ہے تو اس کا اہتمام کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ اہتمام نہیں ہے بلکہ تذلیل ہے اس کی، کہ ہم اپنے بچوں کو حروف سکھا دیتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ بھوکا ہے، میں ہاتھ میں نوالا لیتا ہوں کہ دیکھ بیٹا یہ نوالا ہے، اور پھر اسے رکھ دیتا ہوں، اس کو کھانے نہیں دیتا کہ وہ ہضم کر کے اس کے جسم کا حصہ بنے۔ قرآن کے الفاظوں سے دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے قل او اللہ، لیکن ان الفاظ کو سمجھاتا نہیں، سمجھنے نہیں دیتا، دکھا کے بند کر دیتا ہوں، اور جب 30 پارے پورے ہو جاتے ہیں تو جشن و تقریب بھی کر دیتا ہوں کہ بچے کا قرآن ختم ہو گیا۔ اسی انداز سے اسے پڑھاتا ہوں، اسی انداز سے خود پڑھتا ہوں، اور اسی انداز سے ہر رمضان میں تراویح میں سن لیتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جس چیز کے محض سننے سے، پڑھنے سے اتنا اجر و برکت و ثواب ہے، اس پہ عمل کروں گا تو کیا ہو جائے گا، کبھی اس طرف ہم نہیں دھیان دیتے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ کچھ جگہوں پہ یہ بات ہوئی اور کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں کہ یہ تو نبی پہ فرض تھا، تو اسی لیے میں نے 2 اور آیتیں رکھی ہیں، یہ 3 کا سیٹ ہمیشہ رکھتا ہوں۔ دوسری آیت ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو۔ یہ بات مکمل ہو جائی تھی، اللہ کا حکم تھا، کسی معمولی ہستی کا نہیں تھا، کہہ دینا کافی تھا کہ اتباع صرف اللہ کے حکم کی کرنی ہے۔ لیکن آگے مزید 2 باتیں کہی گئیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا۔ اور پھر تیسری حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ تم ذرا دھیان کم ہی دیتے ہو، قلیلا ما تذکرون، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ فطرت سمجھتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جو یہ بتا دیے کہ اتباع، فالوئنگ صرف قرآن کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تیسری آیت اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بہترین دعا کہی جاتی ہے سورہ فاتحہ، اور یقیناً کیونکہ یہ سلیقہ سکھاتی ہے ہمیں مانگنے کا کہ کس طرح سے کسی عظیم ہستی سے کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب سے قرآن اترا ہے، جب سے ہم اس دعا کو مانگ رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے جواب اس میں کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو۔ جس سیدھے راستے کو ہم مانگتے ہیں وہ سیدھا راستہ آ گیا ہے، وہی اسی کتاب میں ہے جس کو ایک جزدان میں لپیٹ کے ہم نے بہت اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے بک شیلف میں نہیں ہے، اسے کتاب کے طور پہ نہیں پڑھتے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو قرآن کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن فرض ہے، نمبر 2 اتباع صرف قرآن کی کرنی ہے،
اور یہی سیدھا راستہ ہے، آپ اس پہ نہیں چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، دوسرے راستے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیں گے، صرف اور صرف راستے کی اتباع کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 احکامات ہیں، تینوں فرض ہیں، اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے۔